حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو کر میرے کریم نبی کے سامنے پیش ہوئی۔ میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا، فاطمہ بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا عرض گزار ہوئی، حضور آج مجھے بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، حضور بس بھوک نے آج مجھے تڑپا دیا ہے، بھوک نے آج مجھے رلا دیا ہے۔ کائنات کے نبی اگر چاہتے تو جنت سے خوشے توڑ کر فاطمہ کے لیے پیش کر دیتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے، لیکن جیسے ہی میرے کریم نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تڑپتی فریاد سنی کہ مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے، تو میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، میرے کریم نبی نے عرض کیا، میرے کریم رب تیری بھوک میری فاطمہ کو ستانے آ جاتی ہے، اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ میری فاطمہ کو ستانے نہ آیا کرے، آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو، بچے چیزیں مانگ رہے ہوں تو دونوں ہاتھ اٹھایا کریں، عرض کیا کریں، میرے کریم رب تیری بھوک ہمارے بچوں کو تڑپانے آ جاتی ہے، اپنی بھوک سے کہہ دو وہ ہمارے بچوں کو ستانے نہ آیا کرے۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب آپ لوگ یہ جان لیں گے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کریں صاحب۔ مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہم غریب کو روٹی دیتے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ مر جاتا ہے، ہمارے محلے میں اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح و شام جو ہے نا پورے محلے والے مل کر صبح و شام ان کی پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں ان کے گھر۔ میں نے کہا نادان ہو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور تمہاری بعد میں دی روٹی کس کام کی؟ اگر روٹی دیتے تو اسی زندہ کو دیتے، روٹی کھلاتے تو اسی زندہ کو کھلاتے۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب، زندہ لوگوں کی۔ بادشاہ کی چوکھٹ پر ایک غریب فقیر آیا نا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، غریب تھا، دوسرا لباس تھا نہیں، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، غریب فقیر بادشاہ کی چوکھٹ پر آیا نا، تو جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے، اللہ وہاں آ کے بیٹھ گیا، رو کر کہتا ہے بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ بادشاہ نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، اور تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ اور فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے جو کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو،
دیوبندی ہو کون ہو بتاؤ تو صحیح، تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا میاں فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، فی الحال نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ مسلک حق اہل سنت والجماعت بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا شبیر قمر بخاری ایک خادم ہونے کی حیثیت سے امت کے نوجوانوں کو ایک درس دینا چاہتا ہے، سبق دینا چاہتا ہے۔ جوانوں، تمہارے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب، زندہ لوگوں کی خدمت کریں صاحب۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔